محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر ہمارے بننے سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارے سدھرنے سے کیا ہو جائے گا؟ صرف ہماری نماز پڑھ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ صرف ہمارے صدقہ کے نکال دینے سے کیا ہو جائے گا؟ صرف ہمارا روزہ رکھ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ صرف ہم اکیلے اپنے بچے کو پڑھا دیں گے اس سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے پورے کائنات پر اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، یقین رکھیے، جانیے اس بات کو، پوری کائنات پر اثر پڑتا ہے۔ اور جب ایک آدمی بے نمازی ہوتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے اور ماحول کو بگاڑتا ہے، معاشرے کو بگاڑتا ہے، پوری کائنات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اتنا اثر پڑتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا وَإِنَّ الْعُبَارَ لَتَمُوتُ فِي بَكْرِهَا، کہ انسان جب بگڑتا ہے تو اس کے بگاڑ کے نتیجے میں عبارہ نامی پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر مر جایا کرتا ہے، ہمارے بگاڑ کی وجہ سے۔ ایک انسان کے بگاڑ سے مبارہ نامی پرندہ اپنے گھونسلے پر جاتا ہے، اور ایک انسان جب بنتا ہے تو کائنات بنتی۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ نہیں ہم بن جائیں گے، نہیں ہم نماز پڑھیں گے، نہیں ہم زکات بھی دیں گے، قرآن صرف گھر کے زینت نہیں ہوگی اور گھر کے الماریوں پہ رکھی نہیں ہوگی، بلکہ روزانہ اس کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، مکتب کے اندر، اسکولوں کے اندر، مدرسے کے اندر پڑھائیں گے اور اچھے ڈھنگ سے پڑھائیں گے۔ میں مدرسہ چلاتا ہوں، مجھے بہت اچھا اس کا تجربہ ہے، بہت عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن اپنی سماج کا بڑا زبردست تجربہ ہے اس معاملے میں کہ ہماری سماج اس وقت جی کہاں رہی۔ آپ جانتے ہیں 60% لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، اور 60% لوگ، 40% لوگ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن مکمل تعلیم نہیں دے رہے۔ مکمل تعلیم دینے والے کی فیصد صرف 5% ہے ہمارے معاشرے کے اندر، 5%۔ جو تعلیم کی ضرورت ہے ابھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، صرف 5% لوگ پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو مکمل تعلیم۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب ہم 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ہمیں اسلام کیا سبق دیتا ہے، ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، دوپٹے کا معیار کیا ہے، دوپٹہ کہاں رکھنا ہے، دوپٹہ کیسے رکھنا ہے، گھر سے کیسے قدم باہر رکھنا ہے، گھر میں رہنا ہے تو کس انداز میں رہنا ہے۔ تو ہماری بچی کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی مکتب کے اندر ہم اس چیز کو پڑھا سکتے ہیں۔ مکتب کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے، 1-2 سال اس کے بعد وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ مکمل تعلیم جو ہمارے بزرگوں نے جو بنایا ہے اس کو مکمل پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہم پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، حالات درست ہو جائے، معاشرہ درست ہو جائے، سماج درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نگری کے اندر تو خیر ایک کام ہو رہا تھا کہ جو مہینہ 1.5 مہینہ میں جو ہے لڑکیوں کا ایک پروگرام ہوتا تھا، اور علماء کرام باہر سے بھی آتے تھے، کبھی اپنے علاقے کے خطیب حضرات جا کر کے دین کی باتیں بتاتے تھے۔ اس کا کافی اثر رہا اور اچھا اثر رہا، لیکن اس سے زیادہ ضرورت میں دھنباد کا رہنے والا، ہمارے ایک ساتھی محنت کر رہے، وہ بالغان مکتب پر زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ جو بچے جوان ہو گئے ہیں ان کو ہم مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن جوڑیں گے اور ان کے سامنے پیغام رکھا جائے گا کہ اس وقت اس دور کی اہم ضرورت کیا ہے اور ہم کو کیسے چلا جائے۔ لہذا اس پر کافی رکاوٹ آئی ہے نگری کے اندر کہ جو ہے جگہ جگہ، اور ایک عورتوں کی تعداد میں آپ کو بتا دوں 500-500 600 لڑکیاں اور عورتیں پہنچ رہی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بننے سے معاشرہ بنتا ہے، ہمارے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے، سماج بگڑتا ہے، کائنات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ مولانا پرویز صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ وہ جس طرح سے آپ اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، مائیں جس طرح سے جس جدوجہد کے ساتھ جس جذبے اور شوق سے اسکول کے بسوں پہ بٹھانے جاتی ہیں، وہ اسی جذبے اور شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد لا سکتی ہے۔ اصل محنت اس پر ہے مسجد لانے کی،
اگر بندہ مسجد تک آ گیا اور مسجد کے کام اور مسجد کے تقاضے کو سمجھ گیا میرے بزرگوں دوستو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ ارتداد کے دہانے پر نہیں پہنچے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر، وقت زیادہ ہو گیا، اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے پچھلے 200 سال سے، بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، میں اشارتاً آپ حضرات کے سامنے رکھتے چلا جاؤں، پوری دنیا کے اندر پچھلے 200 سال میں جو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے، علماء جانتے ہیں اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ امریکہ کا۔ اب اس گاؤں دیہات میں امریکہ کی بات کرو، قصبے میں امریکہ کی بات کرو، لیکن سمجھنے کی بات، 200 سال میں امریکہ ایک دن بھی بغیر جنگ کی اس نے زندگی نہیں گزاری۔ کسی نہ کسی ملک میں یا کسی ملک کے کسی صوبے کے اندر کسی نہ کسی سازش کے تحت اس نے اپنے ہتھیار کو بیچا ہے۔ اور ملک کو لڑانے کا کام کیا، مسلمانوں کو توڑنے کا، پیروں تلے روکنے کا کام کیا۔ آپ دیکھ لیجئے عمان میں کیا ہوا، اردن میں کیا ہوا، میانمار میں کیا ہوا، شام کے اندر کیا ہوا۔ بشار الاسد نے لاکھوں لاکھ انسانوں کا قتل کیا، اس کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا۔ ابھی ایک بہت بڑی بات، یعنی افغانستان اور پاکستان کے اندر جو مہاجرین پاکستان کے اندر رہتے تھے، ابھی اس کو پاکستانی حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارا ملک آزاد ہو چکا ہے، لہذا تم اپنے ملک کے اندر جگہ لے لو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی حضرت نے کہ آپ اچانک سے اعلان نہ کریں، آپ تھوڑا موقع دیں، یہ لوگ اچھی بات ہے۔ اور افغانی حکومت نے اس کو جو ہے قبول بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ، بھائی تمہاری جائیداد، تمہارے آبا و اجداد کی زمین یہاں موجود، تم آ جاؤ۔ لہذا آپ یہ سوچئے کہ پاکستان جس کو اسلامی ملک مانا جاتا ہے، سپر پاور مانا جاتا ہے، طاقت کے حساب سے اچھی حیثیت کا حامل ہے، جس کے پاس جوہری طاقت بھی ہے، بری طاقت بھی ہے، فضائی طاقت بھی ہے، پاورفل ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ کس کے اشارے پر نازل ہے؟ پھر لڑانے کا کام یہاں چالو ہو گیا۔ 40 لاکھ لوگوں کو پھر افغانستان بھیجنے کی کوشش کی جا رہی اچانک سے۔ لہذا کیا پتا یہ چلا کہ آپس میں اگر اس کو لڑا دیا جائے تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ گویا کہ پورے 200 سال میں امریکہ نے جو اصل یہودی ہے اس نے صرف اور صرف اسلام اور کفر کی لڑائی کو برقرار رکھا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر جب انگریز تھا، انہوں نے تو مسلمانوں کو روندا ہی دبوچا ہی، لیکن جب ملک آزاد ہوا اس کے بعد جو حکومت بنی ہے، اس حکومت نے بھی اس مسلمان کو کہیں نہیں چھوڑا، بلکہ اتنا روتا ہے، اتنا پیسا ہے، کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ اور مسلمانوں کے پاس جو اتنے اربوں پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ موجود تھے، ایک ایک آدمی کے پاس اتنی زمینیں موجود تھی، 100 بیگھوں کی زمین، پورا شہر ایک آدمی کے پاس موجود تھا۔ ایک قانون لایا گیا، ایک آدمی رات میں مارتا تھا، صبح ختم کر دیا گیا۔ ایک قانون کے تحت ساری زمینیں اس کی حالت دی گئی۔ آپ جا کر کے دیکھیے اس ملک کے اندر کتنے ایسے بادشاہوں کے محل ہیں مسلمانوں کے، جس کے زیر نگرانی اتنی بڑی زمین آتی ہے، وہ سارے کے سارے آج حکومت کے قبضے میں، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ جانتے ہیں آپ، اگر آپ کے اس علاقے میں کوئی معاملہ زمینی ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی ایسا ایک نوجوان نہیں ہے جو قانون سے مل کر کے لڑ کر کے اس زمینی معاملے کو حل کرا دے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے اس معیار کا، شخصیت موجود ہے۔ ذمہ داری کون لے گا؟ جمعیت علماء لے گی، جمعیت علماء ذمہ داری لے رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو چل رہا، ہمیں اس پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں ضرورت پڑ جائے تو ہمارے پاس کوئی ایک نوجوان موجود نہیں،
پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری بستی کے اندر ایک ایسا نوجوان موجود نہیں ہوگا جو قانون کو جانتا ہوگا کہ کس قانون کے ذریعے اور کس وکیل کے ذریعے مل کر کے یہ کام کرتا ہوگا۔ لہذا تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم ہی ایسا حل ہے جو تمام مسائل کا حل ہے۔ صرف دینی علوم سے اس دور میں کام نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے پاس مدارس ہے، جو مدارس کی ذمہ داران یہاں موجود ہے، وہ اپنے مدرسے کے کاغذات کو، ڈاکومنٹس کو صحیح کر لے۔ آنے والے دنوں میں ان کا مدرسہ